बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपसे कुछ देर पहले शाहराह दस्तूर पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली के ऐवान में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये अफसोसनाक वाक़या आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जिस तरह से ये हाथापाई और जंगो जदल का माहौल है, ऐसे लगता है कि अदालत के बाहर का माहौल पार्लियामेंट के अंदर आ चुका है। जारहाना मूड दोनों तरफ से, यानी PMLN और PTI दोनों की तरफ से जो जारहाना मूड है उसने हालात इस हद तक पहुंचाए कि आज ऐवान के अंदर जो अरकान असम्बली हैं वो दस्तो गिरेबान हुए। ये कोई अनोखा वाक़या बिल्कुल नहीं है, दुनिया की पार्लियामेंट्स में होता है, नहीं होना चाहिए, ये काबिल मज़म्मत ज़रूर है, लेकिन इसकी इब्तदा कैसे हुई और ये क्यों हुआ, ये सबसे अहम सवाल है जो कि आज इस वाक़े के बाद उठाया जा रहा है। जो अब तक की इत्तलात है उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे उस तहरीके इस्तेहकाक के हवाले से जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने पेश की है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि उन्होंने गलत बयानी से और फ्लोर ऑफ द हाउस गलत स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर वो तकरीर कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है, अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगवाने शुरू किए, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो है वो अपनी नशिस्त पे खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया। स्पीकर ने माइक जो है वो हुकूमती एहलकार को दे दिया, MNA को दे दिया और उसके बाद आपस में जो बगैर माइक के एक तरह की लड़ाई का माहौल बन गया। इतने में शाहिद खाकान अब्बासी अपनी नशिस्त से उठे, नवीद कमर साहब के पास गए और नवीद कमर साहब से उन्होंने दरखास्त की कि इस मामले को बेहतर करें, माहौल को ठीक करें। और शहरयार खान आफरीदी उस मौके पे आते हैं और वो एक थप्पड़ रसीद करते हैं, जिस तरह से रिपोर्टर्स ने बताया है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। ये जो सूरत हाल है, इसके बाद मियां मन्नान साहब ने, इससे पहले ये बता दें कि जब वो तबादला हो रहा था, थप्पड़ से पहले की कहानी, उसमें मियां मन्नान साहब ने मुबैना तौर पे कुछ ऐसे इशारे किए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर शहरयार आफरीदी गुस्से के आलम में वहां से उठे थे। अब ये जो सूरत हाल है इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन कोई 3 से 4 अरकान असम्बली आपस में दस्तो गिरेबान हैं और शहरयार खान आफरीदी को सब लोग छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब के वो उनको थप्पड़ रसीद करने के दर पे हैं। या आपने देखा होगा कि उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो धीरे से वहां से निकल जाते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। पार्लियामेंट हमने तकरीबन काफ़ी अरसे से 2002 से तो कवर कर ही रहे हैं और मुशर्रफ साहब की पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन कभी इस हद तक जो बात है वो नहीं बढ़ी थी। शायद ये पाकिस्तान की पार्लियामान का बदतरीन वाक़या है। स्पीकर के पास पूरा जुरिस्डिक्शन है, उनके पास वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो इसके ऊपर कितना सख्त रद्द अमल करते हैं और क्या वो PMLN के भी लोगों को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से वो PTI को करेंगे। बहरहाल इस सवाल का जवाब आज के इस प्रोग्राम में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और तहरीक इस्तेहकाक के हवाले से भी। दूसरी अहम खबर है कि हुसैन नवाज साहब ने मनी ट्रेल पेश की है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर जो आई है वो अब तक ये है कि ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी ज़मीन की अलॉटमेंट का मामला कानून और आइन के पेश नज़र किया गया है और आर्मी के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक लिहाजा कुछ मेलाफाइड जिस तरह से बहस हो रही है वो शायद आर्मी को मिलाइन करने के मुतरादिफ है और ये इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको ये नुकसान दे साबित हो सकती है। उसके लिए काफ़ी सख्त ट्वीट है ये या प्रेस रिलीज़ है ये, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। जनाब हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, बहुत सीनियर कानूनदान है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब वफाकी वज़ीर निचकारी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इनकी देखी होगी, बहुत शुक्रिया। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत जाना माना नाम है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। सर पहले तो आपको मुबारक कि आप सदर बन गए हैं, क्योंकि उसके बाद पहली बार शायद आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। दूसरी ये जो अभी थोड़ी देर पहले वाक़या हुआ है ये कितना अफसोसनाक है और आप क्या कहेंगे एज पार्लियामेंटेरियन जो आप रह चुके हैं? शुक्रिया आसमा, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मुबारक दी। दुआ कीजिए हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुस्बत रवैये जो है उनको फ़रोग़ दे सकें और सियासत की बेहतरी कर सकें। आसमा, ये जो आज का वाक़या हुआ है ये बज़ाहिर तो बढ़ती हुई हीट है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो पिछले दिनों
جلسوں میں یا ٹاک شوز کے اندر حکومتی وزراء کی طرف سے بڑی واضح طور پہ دیکھنی آئی، سپوکس پرسن کی طرف دیکھنے آئی. وہ ہمیں تو خیر لعنت ملامت اور برا بھلا کہہ ہی رہے تھے. ہم بھی چلے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کبھی تلخ کبھی نرم الفاظ میں اس کا جواب دیتے رہتے تھے. یہ تلخیاں چلتی رہتی ہیں. لیکن اب تو حکومتی وزراء نے باقاعدہ جج صاحبان کو کھلے عام جلسوں میں دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور عدالت کے باہر کھڑے ہو کے بھی کہا کہ جی فیصلہ اس طرح کا آنا چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے اور گرے نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ ڈکٹیشن جو شاید وہ ہمیں بھی نہ دے سکتے ہوں، وہ عدالت کو حکم دیا گیا. اب عدالت اس پہ اگر نرم رویہ رکھتی ہے تو وہ کیونکہ مسلم لیگ ہے ان کا رویہ نرم ہوگا، لیکن مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال یہ ہے پارلیمان کے اندر جو ماحول بنا یہ باہر والے ماحول کا شاخسانہ ہے. ایگزیکٹلی آج حکومت کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، حکومت کے اندر ایک گھبراہٹ ہے. اگر وزراء اور وہ بھی بڑے ذمہ دار وزراء اور ان کے سپوکس پرسنز حکومت کے اگر وہ اپنے حواس چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ لڑائیوں پہ اتر آتے ہیں اور وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں تو دوسری طرف بھی بیٹھے لوگوں میں سے نوجوان ہوتے ہیں وہ قابو نہیں رہتے. بعض اوقات ہم بھی جب پہلے پارلیمان میں آئے تھے تو غصہ آ جاتا تھا، لیکن ہمارے سینئرز ہمیں روک لیتے تھے اور ہمیں اپنے سینئرز کا احترام ہوتا تھا، ہم چپ کر جاتے. آج بھی پیپلز پارٹی سائیڈ پہ رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، آج پیپلز پارٹی چھڑانے میں ہوگی، میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ یقیناً چھڑانے میں ہوگی. ہم کبھی اس طرح کے رویے کے قائل نہیں. لیکن آسمہ ایک بات مجھے ضرور کہہ، مسلم لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ اپنے کیسز عدالتوں میں لے کے گئے تو روز خواجہ محمد آصف صاحب، سعد رفیق صاحب یا باقی ان کے وزراء ہماری گورنمنٹ کے دور میں انہی عدالتوں کے بعد میڈیا کے اندر کھڑے ہو کے سارے تماشے کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کون سی مغلظات تھی جو ہمارے صدر کے بارے میں نہیں کہتے تھے، اس کے باوجود آج کہتے ہیں نہیں جی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے پارلیمان کا وقار متاثر ہوتا ہے. یہی ایوان، یہی پارلیمان ہے، اسی ایوان کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے. آپ رپورٹ کر سارا میڈیا نکلوائیے، وہ فوٹیج پڑھیے آپ کے پاس. ان کے خلاف فیصلہ آیا، ہم باقاعدہ وزراء اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے پوری ایک چین بن کے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کے لوگ اوپر دھاوا بول رہے تھے کہ کہیں یہ وزیر اعظم سے بدتمیزی نہ کر دیں، اور باقاعدہ کاغذ پھاڑ کے پھینکے گئے، لٹرلی ابیوزز کی گئیں اور میں وہاں موجود تھا. بالکل بہت سے لوگوں نے وٹنس کیا اس کو. لیکن تو میں یہ آج اپنے بارے میں ہوا ہے تو آپ آج کہیں کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے تو بھائی آپ کے اپنے ہاتھوں کے بیجے ہوئے. یہ قائد صاحب آپ نے کہا آپ لوگوں نے اس کو ایوائڈ کیا. خان صاحب جب ایک سینئر لیڈر، ایک سینئر پارلیمنٹیرین شاہ محمود قریشی جیسے سینئر لوگ اگر نعرے لگوائیں گے کھڑے ہو کے اور ایوان کا تقدس جو ہے وہ اس کو ایک اکھاڑا بنا دیں گے یا اس کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک جلسہ گاہ بنا دیں گے، تو کیا یہ کس قسم کی پھر پالیٹکس ہے؟ یہ جان بوجھ کے پھر ہوئی ہے؟ دیکھیے آسمہ صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کیا ہوگا. وہ بڑے ہی جو ہیں سیریس قسم کے پولیٹیشین بھی ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اور وہ الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے نعرے بازی ان کے کہنے پر ہوئی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے اس بات پر کوئی یقین نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو یہ اکسایا ہوگا یا کسی بھی ممبر کو یا اپنے پارٹی کے ممبران کو کہا ہوگا کوئی نعرے بازی کی جائے. لوگ جذبات میں ہیں، جو حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے قائرہ صاحب نے کہا، ان میں بہت سے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. اور آپ اگری کرتے کہ جو عدالت کے باہر ہو رہا ہے اسی کی حدت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ سعد رفیق کو جو زبان وہ استعمال کرتا ہے اور جس انداز سے وہ بات کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہ ذمہ دار منسٹر بنتا ہے. میں تو نہیں مانتا اس کو. میں سمجھتا ہوں میرا الیکشن اس نے چوری کیا ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ ایک ہے. بہرحال ایک ورڈکٹ بھی میرے حق میں ہے جس کا سپریم کورٹ سے وہ سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، چلیے وہ ہو گیا جو ہونا تھا. حکومت کہتی ہے ایسے آدمیوں کو انہوں نے وزیر بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلوے کے ایکسیڈنٹس ہوں. لیکن جو زبان استعمال کر رہا ہے مطلب اسی کی سربراہی میں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، نہ گیٹ بند ہوتے ہیں، گیٹ کھلتے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو. بہر صورت الٹیمیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حکومت کو زیادہ ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. دیکھیں بات اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وزیروں کا کام نہیں ہے کہ عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے عدالتوں کو برا بھلا کہیں یا اس معاملے میں کسی طرح سے اسٹیٹمنٹ دیں. ان کے پاس پہلے بتھیرے لوگ ہیں جو وزیر نہیں ہیں اور پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ سر. لیکن یہ کہ اب زبیر صاحب آپ شاید پتہ نہیں ہاؤس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ نے سنا یا دیکھا جو کچھ بھی ہے، کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اطراف کی جو پارٹیاں ہیں وہ ایوان کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی
ہم ان کو بلیم کریں گے، یہ ہمیں بلیم کریں گے، لیکن شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اون کرنی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی ہم بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ اس پر چلتے ہیں اور ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے، حالانکہ آپ نے بتایا جو سنا کہ تھپڑ مارنا، کم سے کم ہمیں یہ تو چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہماری پارٹی کا کوئی تھپڑ مارے گا تو میں تو بیان پر بڑے آرام سے کنڈیم کر دیتا ہوں، چاہے جتنے سینئر 3 لیڈرز ہوتے ہیں بڑے آرام سے کنڈیم کرتا ہوں. حالانکہ وہ تو جسٹیفائی تو آپ پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں نا. مطلب میں تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جو مرڈر بھی کرتا ہے وہ کسی جسٹیفیکیشن کے تحت، اس کے ذہن میں کچھ ہوتے، کوئی ریشنل بیہیویئر تو نہیں ہوتا نا. تو یہ کہنا کہ جی ہیٹ اپ ہے اس لیے جا کے وہ، اور یہ تو فیکٹ ہے، حامد خان صاحب چیک کروا لیں کہ انہوں نے ہی، شاہ محمود قریشی نے ہی نعرے مارنے شروع کیے تھے. میں حامد خان اگر وہاں ہوتے اور کوئی مجھے کہتا کہ حامد خان نے گتھم گتھا ہو گئے تھے، تو میں پہلا میرا ریاکشن ہوتا ود ان دا پارٹی آلسو، یہاں نہیں بیٹھ کے میں کہہ رہا کہ کبھی حامد خان ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے. ہی مسٹ ہیو کم انٹو اے سچویشن جہاں یہ ایسا ہوا ہوئے گا. سو ایک جس طرح شاہد خاقان عباسی کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں، آئی مین کہ از ہی اے پرسن کہ ابھی کبھی وہ اسکول کالج میں بھی لڑے ہوں گے. تو اور شاہد خان، وہ شہریار افریدی کا بھی آپ سامنے رکھ لیں. تو جہاں ہم کنڈیم کرتے ہیں اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. میں حامد خان کو ابھی بتا دوں سر، میں نے فواد چودھری کو ایک پروگرام میں اور سیپریٹلی بھی ہم نے آفر کیا کہ جی عدالت کے باہر لیٹس ناٹ اسپیک، ٹھیک ہے نا. میں نے آفر کیا فریہ ادریس کے لاسٹ تھرسڈے کے پروگرام میں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بولیں گے. تو ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں یہ بھی ساتھ میں کہتا ہوں، اور میں یہ بھی ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ گیلریز کے ساتھ کھیلیں. میں ساتھ میں کہہ چکی ہے تو آپ میڈیا والے کیمرے لگانے بند کر دیں، کام ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو ہمارا تو کام ہے تو حق ہے، لیکن اگر عدالت کہہ رہی ہے تو پھر ہمیں تو کہہ رہی ہے، آپ کو بھی کہہ رہی ہے، پارٹیز کو کہا ہے. آپ اپورچونٹی ختم کرا دیں. جسٹ بیفور آئی کلوز آسما، میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں، اور یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح رانا ثناء اللہ نے بیان دیا یا سعد رفیق صاحب نے ایک جگہ بیان دیا، تو یہ اس سے حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور حکومت کا بیہیویئر زیادہ ریشنل ہونا چاہیے. اور پرووکیٹ اپوزیشن چاہے جتنا بھی کرے تو اس میں ہمیں، بیکاز ہمیں انسٹیٹیوشنز کا ہر ایک رسپانسبلٹی ہے، لیکن حکومت کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے. تو میرا خیال ہے اس کا ہمیں، ہماری رسپانسبلٹی. میاں منان صاحب کو جو بھی انہوں نے اشارے کیے مبینہ طور پہ، میاں منان کے کریکٹر مجھے پتا ہے، میں نے نہیں دیکھا، بٹ آئی ووڈ ایزیلی ایگری کہ میاں منان نے یہ کیا ہوگا. تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی کا تو میں ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی پارٹی کا تو وہ اسی نے نہیں کیا ہوئے گا. اب ہسٹری میں چلے جائیں کہ جی یہی دیکھیں نا، ہم زبیر صاحب کی اچھی بات ہے، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی جماعت میں ایسا ہو تو یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہی ایوان وزیر اعظم پاکستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، یہ تو وزیر اعظم آتے نہیں نا، آپ نے کہا ایوان کا تقدس، ایوان کا تقدس صرف چند اس حرکتوں سے نہیں پامال ہوتا. وہاں پہ وزیر اعظم نہ آئے، اس کے فیصلوں کو نہ مانے، اس کی اہمیت کم کر دیں، ان کے وزراء اس کو لفٹ نہ کرائیں اس ایوان کو، اور پھر آپ کے وکیل جا کے عدالت میں کھڑے ہو کے کہیں نہیں جی وہاں جو باتیں کی تھی ان کو چھوڑے، وہ تو سیاسی باتیں تھی، وہ تقدس مجروح ہوتا ہے. بٹ ایک بات، ایک چھوٹی سی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت جب یہ ہوا تو باقاعدہ ہم ایک چین پکڑ کے نا جی اپنے ہاتھ، تو ہم نے ان کو پیچھے پش کر کے کھڑے ہوئے، ان کے گرد کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ ان پہ حملہ آور تھے، اور وہ باقاعدہ فوٹیج ہے. ہم نے بعد میں کہا، اور سارے سینئرز بھی تھے، اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا تھا، کوئی بھی مسلم لیگ والا. اور ہم نے بلا صبح، شاہد خاقان بڑے دھامل والے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، تو یہ نا کہ تحریک لیکن یہ جب ان پہ اپنے پہ وقت آتا ہے یہ حواس کھو بیٹھتے ہیں، ان کے لیے آخری لڑائی، یہ عدالتوں پہ حملے کر دیتے ہیں. اچھا، عدالت پہ تو نہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے. عدالت پہ تو ابھی حملہ نہیں ہوا، لیکن پارلیمنٹ پہ ضرور. ہاں وہ تو پرانے ابھی کی بات کر رہے ہیں سر، ابھی کھلے عام جج خرید لیتے ہیں، پاناما کے بعد کی بات. کھلے عام جج خرید لیتے ہیں. یہ پھر الزام ہے، دیکھیں نا الزام کیوں ہے، کیا کوئٹہ میں کیا ہوا تھا، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. یہ اب میں تو چونکہ اینکر ہوں تو میں یہی کہوں گی کہ الزام ہے سر، یہ کہ صحافی کے طور پہ تو میں صاحب کی عدالت کا کیا ہوا تھا. نہیں وہ تو نہیں تھا، وہ تو ظاہر ہے ٹیپس اس کی جو ہے کیا ہوا تھا. اچھا میں کو جھوٹ
बोल रहा हूँ। अभी के बाद हम पनामा अब के छोड़े ना, तनाज़ुर ये में तारीख गलत ना साथ हो साथ जाए चलती कहीं। है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पे मैं मजीद बात करती हूँ। लेकिन एक तो मनी ट्रेल है, उससे ज़्यादा जो साबिक आर्मी चीफ की ज़मीन का मामला, उनके अलॉटमेंट का मामला है, उसके ऊपर जो अभी प्रेस रिलीज आया है वो भी कुछ खतरात की निशानदेही ज़रूर कर रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है वो तो जाहिर है कि हो ही रही है, हिद्दत ने आना ही था। पार्लियामेंट के बाहर, अदालत के बाहर जिस तरह की सूरत हाल थी। वैसे मैं खान साहब से कमेंट लेके फिर कायरा साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि PMLN जो है उसका रवैया बहुत ज़्यादा इस तरह का हुआ है। PTI के अंदर भी ये कोई रेस तो नहीं लगी हुई खान साहब कि हमने लीडरशिप को दिखाना है कि हम ज़्यादा लॉयल हैं दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए, ये तो पॉलिटिकल कल्चर हो चुका है ना, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है। हमारे यहाँ लीडर को खुश करने का एक कल्चर है जो हर पार्टी के अंदर है, और इसलिए उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती हर जगह। फिर ये ख़ास तौर पे वो लोग जो इस कल्चर से आए हैं हमारी पार्टी में, उनका भी वही मिजाज है। कल वो किसी के लिए कर रहे थे, आज हमारे लिए करेंगे, कल परसों कहीं और चले जाएंगे तो उनके लिए करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारी पार्टी का जो बेसिकल आइडियोलॉजी हमारी ये थी कि हम डिफरेंट लोग पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। तो वो नहीं आए ना, वो तो जहांगीर तरीन भी आ गए और वो सारे डिफरेंट वो जो होना था हमारे साथ हुआ है। अल्लाह करे आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं इसको अच्छा समझता हूँ। और जो भी हमारी सोच के लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, की थी, जो फाउंडर थे, वो इस किस्म की सोच के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ। वैसे ये जुबैर साहब, खान साहब की सबसे अच्छी बात है कि जो सही है ना वो सही बात करते हैं। खान साहब तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आप भी कुछ इस तरह की बातें मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा। हालांकि मुझे अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस जुबैर साहब में ये तोपें हमारी तरफ होती हैं कायरा साहब की, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कर रहे थे, क्योंकि ये मेंशन करने की जरूरत भी है, क्योंकि हम कल्चर की या रवैयों की बात कर रहे हैं। तो वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की एग्जांपल दे रहे थे, वो ज़बरदस्त बिहेवियर था। मेरा ख्याल है एक वज़ीर आज़म के तौर पर, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, पार्लियामेंट में आना, नहीं, नॉट ओनली आना और फिर उसको बर्दाश्त करना। और मुझे जहाँ तक याद है कि कभी शायद खुद से भी नहीं कोई बरसे थे, बल्कि अगर हम समथिंग तो जो हमें फुल क्रेडिट देना चाहिए। इवन फहमीदा मिर्जा साहिबा का फहमीदा मिर्जा तो जनरली तो गुस्सा, लड़ाई और एक दूसरे पर तीर बरसाना तो एक होता है, लेकिन ये जो गुत्थम गुत्था होना, देखें वो मैं वही कहता हूँ कि किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि जी ये हीट अप हो रहा है। और ये हम भी तो हर रोज प्रोग्रामों में जाते हैं, हमारा भी अच्छा, लेकिन जुबैर साहब ये तहरीक इस्तेहकाक जो है, जो अभी मुत्तहिदा अपोजिशन ने, उस पर बात करने में हर्ज क्या है? ये भी एक गैर जमहूरी रवैया है। मतलब अगर अपोजिशन उस पर बात करना आज का तो चाहती मुझे पता ही नहीं कि मैं तो ऑफिस में बैठा था और ऑफिस से मैं घर गया चेंज करने के लिए, तो और उसके बाद जब चैनल से फोन आने शुरू हुए तो मुझे उससे पता चला कि ये हो गया। तो मुझे अब उसका ये पता ही नहीं है कि जी वो क्या हुआ, पहले क्या हुआ। पहले जो तहरीक इस्तेहकाक थी वो भी आपको पता है चैम्बर में मैं ये कहता हूँ, ये हामिद खान खुद एक लॉयर हैं। जब एक केस चला गया वहां सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, और उधर भरपूर जंग होनी चाहिए, इनकी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। जंग का मतलब ये है कि लॉयर्स के थ्रू, और अपने शवाहिद दें, अपने आर्गुमेंट्स दें, अपने, और साथ में ये कमिट भी करें। अब मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज ये जरूर कहने के लिए तैयार हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, पहले तो बिल्कुल हमें 100% 100% उनकी इंटीग्रिटी, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म, ये ना कहें कि फिर तज़हीक मत उड़ाएं और फिर नहीं मैं अभी आप मोहम्मद ज़ुबैर स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने तो कहा है ना कि सही नहीं, मैंने तो पहले मैंने कहा है ना, नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा है कि नहीं कहना चाहिए। देखिए, हमें हमारा इंस्टीट्यूशन है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। और अगर वो फैसला हमारे खिलाफ आता है, अल्लाह करेगा नहीं आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सुरखरू होकर निकलेंगे। एक और खत जो आ गया लेकिन नहीं, हमने तमाम शवाहिद दे दिए। लेकिन उसमें ये जरूर है कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो उस तरह से नहीं जैसे पीटीआई ने एक्सेप्ट किया था जुडिशियल कमीशन के, मतलब वो उसके ऊपर विदाउट इफ्स एंड बट्स, ये कह रहे कि हम तस्लीम करेंगे, यानी वो वाली विदाउट इफ्स एंड बट्स
کوئی یہ حملہ نہیں، کوئی ایسی نہیں، بات اللہ نہ کرے حملہ جس کیا کی مطلب صورت ہوتا ہے؟ میں مطلب آپ بلا لیجئے گا مجھے بھی اور حامد خان کے علاوہ چھوڑ کے کسی اور پی ٹی آئی والے کو، آپ دیکھ لیجئے گا اس دن کیا ہوگا۔ زبیر صاحب مسلم لیگ کے آؤٹ سائڈر ہے، انسائڈر نہیں ہے۔ تو جو انسائڈر ہیں اگر وہ یہ بات کہیں، سعد رفیق صاحب کہیں، خواجہ آصف صاحب کہیں، تو میں سمجھوں گا کہ شاید واقعی مسلم لیگ کا رویہ اور آ جائے گا۔ مجھے آپ سے بہت ایک تو میرے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک تو آؤٹ سائڈر ہوں، مجھے پولیٹکس آتی نہیں ہے۔ میں نے پولیٹکس کی بات نہیں کی، حالات اب چینج اس ہو گئے ملک کے اندر پولیٹیشنز کے علاوہ سب کو پولیٹکس آتی ہے، پولیٹیشنز کو نہیں آتی، چھوڑے اس بات کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دیا کریں اچھی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں لیکن کرتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے مجھے، لیکن اس لیے میں نے کرتا ہوں۔ کہا کہ سیاست میرا فیلڈ ہے، لیکن اب مجھ سے زیادہ سیاست آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، حق ہے آپ کو۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا زوم ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ مسلم لیگ کا وتیرہ جو تھا، میں کہہ رہا ہوں ہماری جماعت کے اندر کون سی غلطیاں نہیں ہیں؟ ہمارے جماعت میں بھی لوگ غلط تلخیاں کرتے ہیں، ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ سوال آسمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک خوشامد کا لہجہ پہلو بہت بڑا آ گیا ہے۔ جب ہمارے پاس اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اپنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اپنی محنت نہیں کر پاتے، تو ہمارے بہت سارے لوگ خوشامد میں ہر جماعت کے اندر ہے، یہ ایک بالکل درست بات ہے۔ وہ کہا نا، وہ شعر ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جھکنے والوں نے خلتیں پائیں اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے۔ چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس اپنی جماعت میں اصول کی بات کرتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف سب کچھ لوگوں کے لیے لیڈرشپ کے لیے وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن قائد صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ روز وزیر اعظم ان کے خاندان کے اوپر، ٹھیک ہے ایک تو عدالت میں چل رہا ہے، عدالت کے باہر اگر کوئی ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ ایجنسیوں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ عدالتوں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ مخالفوں نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ تو اسی لیے تو آپ کہیں نظر بھی نہیں آ رہے نا، اب مسئلہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہمارا ہے برداشت کا، یہ قابل اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم اس قوم کے ساتھ، اس قوم میں ہیں، یہ ہمارا قومی وقار اور قومی وطیرہ ہے۔ سر وہ پبلک پلس کو سمجھ گئے ہیں نا، اس کا مطلب ہے، آپ نے صرف اپنی روایت کو برقرار رکھا، آپ نے کہا ہم نے زبان استعمال بری نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے اگر غنڈہ گردی پہ آنا پڑے تو آ جانا چاہیے، سیاست بچا لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں سیاست تو کرتے ہی رہنا ہے، اپنے رویے اور اپنے روایتیں خراب نہیں کرنی چاہیے۔ آسمہ، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، چودھری نثار صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، بڑے زور سے بولتے تھے، وہ بڑے کمال کے مقرر بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے زوردار بولتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں وہ بول رہے ہوتے تھے جو حقائق کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ بہت اچھا بولتے تھے، آپ سب لوگ ان کے ساتھ ہوتے بات تھے، کر رہا تھا اور اس وقت بالکل ٹھیک۔ نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہماری گورنمنٹ تھی اور وہ لیڈر آف اچھا، اپوزیشن ٹھیک۔ اس سے پہلے تو وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے ہی نہیں، اس سے پہلے تو مخدوم صاحب تھے۔ مخدوم صاحب تھے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور میں چودھری صاحب نے جب باتیں کرنی تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ گرمی آ جاتی تھی، میں انفارمیشن منسٹر تھا، میں ساتھ ہوتا تھا بیٹھا ہوا، تو مجھے وزیر اعظم سے میں اٹھتا تھا جواب دینے کو، تو مجھے کئی دفعہ گیلانی صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا لینا کہ تم نے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا جی یہ غلط بات ہے، مجھے اس کا جواب دینے دیں، ہمارے خلاف مفت میں ایک پرسیپشن بن رہا ہے اور آپ مجھے جواب نہیں دینے دے رہے۔ یہ آپ کو نقصان ہوا نا اس حد تک وہ نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس سے ماحول گرم ہو جائے گا، اور یہ رویہ تھا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن آسمہ جو عدالتوں کے باہر بحثیں ہوتی ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں، سارے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، بہت سارے بے گناہ لوگ عدالتوں میں پھانسیاں لگ جاتے ہیں، سزائیں پا جاتے ہیں، اور بے شمار گناہگار، یہ حامد خان صاحب مجھے بیل آؤٹ کریں گے، بے شمار گناہگار لوگ عدم ثبوت یا پراپر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پہ بری ہو جاتے ہیں، لیکن پبلک آئے میں اور سیاست کے اندر ان کو عوام کے سامنے ان کا چہرہ آنا چاہیے۔ بالکل، وہ لیکن زبیر صاحب ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا، یہ خط ہے نا، جس طرح خط آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک خط سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک اور خط آ جاتا ہے، تو یہ بھی جو صورتحال ہے سر ان کے لیے خط بھیجنے والے ہیں نا، اب آپ کو کوئی اب تو خط چٹھی ذرا سیاں جی کے نام ہی کوئی آ جائے، اب تو کوئی سیاں جی کے نام ہی چٹھی آنی رہ گئی ہے، باقی تو چٹھیاں ساری آ گئی۔ زبیر صاحب یہ کیوں، ویسے یہ دیکھیں نا رسپانسبل کیوں خان پالیٹکس جو ہے، صاحب، اب تو سیاں جی کی چٹھی رہ گئی ہے، باقی چٹھیاں تو ساری آ گئی۔ PMLN کے اوپر یہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ میں پہلی بات، میں قاہرہ صاحب نے جو بات کی تھی اس پر میں، آپ نے بھی کہا کہ پھر آپ کو نقصان ہوا، سوری، پیپلز پارٹی کو اس چیز کا نقصان نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے عوام نے سزا دی تھی۔ یہ انڈرمائن کرنا کہ جی پیپلز پارٹی کو اس لیے کہ قاہرہ صاحب کا بیہیویئر بڑا ریشنل تھا یا یوسف گیلانی کا، بھائی سب سے بڑی بات تھی
دو ایلیمنٹس تھے جو 2013 کے آپ ریویوز اٹھا کے دیکھ لیں, ایک کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر اور ایک پرفارمنس کے حوالے سے. جتنے بھی پرفارمنس وہ جو 5 سال تھے 2008 سے لے کے 2013, وہ پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ ترین اکنامک انڈیکیٹرز تھے. اچھا ایک منٹ اب موضوع دوسرا آ گیا. میں چاہتا یہ ہوں موضوع خراب نہ ہو. زبیر صاحب اپنی بات آپ توپے مار رہے تھے تو وہ موضوع خراب نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ میں اچھی باتیں کر رہا تھا. اب میں نے پرفارمنس کی بات کی تو آپ نے کہا ماحول خراب ہو جائے گا. میں صرف اتنا کہہ رہا آپ اس وقت سے مسلم لیگ کر میں رہے آپ تھے. کو 10 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت آپ میرے ساتھ ٹائم رکھیں اور ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر میں بات سر یہ ان کو نہیں, آپ پبلک کو بھی جواب دینا ہے نا. مسئلہ دیکھیے آپ کی اگر میڈیا مینجمنٹ نہیں تھی, میڈیا مینجمنٹ کا کیا تعلق ہے یار؟ میڈیا مینجمنٹ نہیں تھی تو کیا کروں, میرے پاس نہیں ہے مینجمنٹ. تو میں تو دیکھیے آپ کا بات کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہماری پرفارمنس کی بات کرنی ہے, اس پہ پروگرام کریں. میں چاہتا ہوں 11 ارب روپے کے اشتہارات آپ نے 4 سال 3.5 سال میں دیے. یہ انفارمیشن منسٹر بیٹھے کتنے اشتہار دیے سر, آپ بھی ڈیٹیل بتائیں کتنے اشتہار. پہلے بات کمپلیٹ کرنے دیں. جو ٹاپک تھا, جو میں بتا دیتا ہوں, اس کا ٹاپک جو تھا اس پر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کس وجہ سے سزا ملی تھی. پیپلز پارٹی کی جو 5 سال کی تاریخ ہے 2008 سے 2013, اس میں جتنے بھی, اب یہ کہیں گے میں نمبرز گنوا رہا ہوں, جی ڈی پی گروتھ واز ورسٹ ایور ان 5 ایئرز. اچھا میں فسکل ڈیفیسٹ ورسٹ تھا, انفلیشن ہائیسٹ میں اس پہ بات کرتا ہوں, میں بریک کے بعد. نہیں اب نہیں, اب اگر میری پارٹی کی پرفارمنس کی بات ہوگی تو میں جواب دوں گا. آپ کا پروگرام برباد ہوتا ہے تو سر میں بریک کے بعد مجھے اس سے غرض نہیں. میں آپ کو چیلنج کر کے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, 10 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ محمد زبیر میرے ساتھ پروگرام رکھو, میں آپ اگلا ٹائم رکھیں, میں پرفارمنس کے اوپر ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. فیکٹس اینڈ میں فگرز چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو. لیکن قائرہ صاحب یہ پرسیپشن یہ تو روز آپ بیٹھ کے جھوٹ کے بندے بول رہے ہوتے ہیں. سر پرسیپشن زیادہ بڑی ہوتی ہے, یہ آپ کو پتا ہے. بابا ریالٹی سے کس نے بنائی ہے؟ آپ کی پارٹی کے بارے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا 11.5 ارب دیے ہیں, اس نے پرسیپشن بنائی ہے نا. اور کیا کہوں, اور بھی کہوں کچھ. اور یہ کیا کر رہے تھے, یہ کیوں نہیں دے رہے جو چھوڑ کے کیا نہیں دے رہے تھے اشتہار؟ ہاں کتنے ارب کے اشتہار دیے پیپلز صرف پارٹی نے؟ اشتہار نہیں, پیسے دیے تھے, اشتہار نہیں چھپے تھے. اچھا چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ایک پیسے کا ایسا ہو, ایک پیسے کا, میں چیلنج کر کے تو میں کہہ رہا ہوں, ایک پیسے کا ہے, میں اس کی سزا پاؤں گا. میں آج قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, ایک پیسے کا. میرے دور میں میں وزیر اطلاعات رہا ہوں. قائرہ صاحب کے دور میں ہوئے یہ مطلب, اچھا آپ کہہ رہے نہیں بہت اشتہارات تھے قائرہ صاحب کے زمانے میں غلط. میں کہتا ہوں کسی کو فیور دیو, آج سارا میڈیا سن رہا ہے, ساری کمپنیاں سن رہی ہے, میں نے کسی کو فیور دیو, میں ذمہ دار ہوں گا اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرفارمنس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں. میرے ساتھ چیلنج آپ کا, آپ 4 وزیر بیٹھ جاؤ, آؤ لاؤ اپنی پرفارمنس. میں ہوسٹ کروں, کرتے ہی نہیں ہو. ابھی میں نے کہا یہ ہوسٹ کریں گی, میں تیار ہوں. میں حاضر ہوں, ٹائم رکھو. ٹھیک ہے بالکل رکھتے ہیں, ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ٹائم بھی رکھتے ہیں. اور جو پھر اگین جی وہ چپ کر کے صرف سن رہے ہیں, ابھی ان کی حکومت آنی ہے. کام ہے کہ ان کے اوپر جب ان کے اوپر باری آئی ہے موضوع ہی بدلا کے رکھنا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں کہیں لگ رہے تھے, بریک سے پہلے نہیں لگ رہے تھے. لیکن خان صاحب ابھی میں خیر ایک بہت سیریس ٹاپک ہے کہ یہ جو الاٹمنٹ زرعی زمین کے حوالے سے جنرل راحیل کی خبریں آئیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے سوال اٹھے. اس کے بعد ابھی ان کا پریس ریلیز آیا ہے آئی ایس پی آر کا, اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا رہا اور اس طرح سے ملائن کیا گیا آرمی کو, تو پھر یہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان جو ہے رفٹ پیدا کر سکتا ہے. کتنا سیریس ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات اس میں غالباً کہی گئی ہے کہ جو کچھ کیا گیا آئینی طور پر کیا گیا. پہلی بات یہ, میں نے آئین میں کہیں نہیں پڑھا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو یا سرونگ فوجیوں کو لینڈ الاٹ کی جائے, یہ کہیں پر میں نے نہیں پڑھا. تو لہٰذا آئین کو کیوں گھسیٹ لیتے ہیں ہر کنٹروورسی میں. آئین تو ایک لمیٹڈ بات کرتے ہیں, یہ قانون کے تحت ہو سکتی ہے, یہ سمجھ آ سکتا ہے. کچھ ریگولیشن انہوں نے بنائی ہیں, بارڈر ایریا کمیٹی کی بنائی ہیں, اس کے تحت جو ہے فوجیوں کو زمینیں دی جاتی ہیں. آپ ان کا قوانین کا ذکر کریں, whatever the merit of those. بالکل, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ through constitutional provision in this regard it may be known as such allotments are through constitutional provision. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آئین میں کہیں بھی کوئی ایسا پروویژن نہیں پڑھا کہ فوجیوں کو کوئی کسی طرح بھی سپیریئر رائٹ ہے لینڈ میں الاٹمنٹ کا.
ये ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मैंने अंडर द पढ़ी। लॉ हो सकता है, और It can वो be under the law, मतलब yes, ये हर कोई आर्मी चीफ को वो मुमानत कहते हैं नहीं दिया है। जाता है, तो अगर ये दिया गया है तो उनको कानून उनके के अपने तहत रूल्स के तहत होगा, हो सकता है बॉर्डर एक कमेटी की रेगुलेशंस के तहत हो, और हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन को घसीटना नहीं चाहिए इन मामलात में। मेरी सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। भाई ये तो एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। अगर कोई कहता है कि इतने एकड़ ज़मीन रिटायर्ड फौजी को, ये सर्विंग फौजी को दे दी है, तो ये तो ऐसा मामला है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का हो सकता है। तो इसलिए इस रिपोर्टिंग पर बुरा तो नहीं मनाना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इस बात पर कोई सेंसिटिव होने की बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस है, और मैं समझता हूँ प्रैक्टिस ही रही है कि जो रिटायर्ड COS है उनको बहुत बड़ी घर दिया जाता है, उनको ज़मीनें दी जाती हैं, ये प्रैक्टिस रही है, आइन का तकाजा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस रही है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये पहले भी उसके जितने तहत दिया COS गया। रहे उनको भी अब दिया ये गया। वैसे तो जुबैर आपको साहब, भी अनफॉर्चुनेटली ये बात जो हुई है, इसमें 1-2 टीवी चैनल और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नजम सेठी साहब ने बात की थी उस दिन के इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, और उसके बाद फिर कल उन्होंने ये कहा कि ये तैयारी पहले से राहिल साहब, जनरल राहिल के जाने से पहले कर ली गई, जो पता चला है। तो आपको लगता है कि ये वाकई कोई तीसरी कुव्वत है जो कि पॉलिटिकल हो सकती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? मेरा ये शक ख्याल का है इज़हार किया हुआ जा रहा ये है, एक तो जनरल राहिल शरीफ के हवाले से कि उनकी जो, जब वो सर्विस में थे तो उनका जो इमेज बना वो एक लार्जर देन लाइफ का एक इमेज बना, और वो लोग भूल गए कि ही इज़ अ नॉर्मल पाकिस्तान ह्यूमन बीइंग जिनकी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे जो भी प्रैक्टिस में है। फॉर एग्जांपल जिस तरह खान साहब ने कहा कि जो अगर प्रैक्टिस में इससे पहले भी चीज़ को मिल रहा था तो देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल। इससे पहले आपको याद है कि इनको एक जॉब ऑफर के हवाले से आया था, उस वक्त भी लोगों का रिएक्शन आया था, और लोग ज़्यादातर वो रिएक्ट कर रहे थे, और अब भी जो इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे जनरल राहिल शरीफ के, कि वो समझ से वो ये कोई फरिश्ता है जिनको कोई कमर्शियल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, और इनको एक लार्जर देन लाइफ का जो इमेज था वो रहना चाहिए। बाय एक्सेप्टिंग सच बेनिफिट्स ये अपनी वो इमेज इनकी ख़राब हो रही है। तो मेरा ख्याल है जनरल राहिल शरीफ का उतनी हक बनता है जितना किसी और आर्मी चीफ का था, और अगर रूल्स के तहत हुआ है, और आई एम श्योर रूल्स के तहत हुआ होगा, लेकिन आर्मी को मिलाइन करने के लिए उसमें प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि ये मिलाइन करने, देखें वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट एक हेल्दी डिबेट होना कोई वो नहीं है, और इसकी वजाहत आ जाना कि ये नथिंग अनयूजुअल, ये तमाम आर्मी चीफ्स को या फोर्स जनरल्स को, और अभी भी मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता है कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनको भी शायद इक्विवेलेंट ऐसे ही बेनिफिट मिला है। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर राहिल शरीफ, हर 4 स्टार को मिलती है, क्योंकि राहिल शरीफ एक ऐसी उनके एक नाम था, तो अब वो बाकी जो दूसरे 4 स्टार थे उनको भी भूल गए कि भाई उनको भी तो मिला है, उनकी भी तो बात हो सकती है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कायरा साहब, आप मतलब जस्टिफाइड है ये चीज़ कि उनकी ज़मीन की अलॉटमेंट को बहस करना, फिर इस तरह की प्रेस रिलीज का भी आ जाना कि जिसमें कहा है कि इंस्टीट्यूशंस को आपस में रिफ्ट पैदा हो सकती है इस तरह की चीज़ों से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स? आसमा, हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट देना, एक से ज़्यादा प्लाट लेने का रिवाज रहा। प्लाट प्रिविलेज का एक ही होता था, इससे ज़्यादा देते रहे कानून के तहत। जज साहबान ने भी लिए अनफॉर्चुनेटली, गलत एफिडेविट दे के सारे लोग लेते हैं, सियासतदानों ने भी लिए, बहुत गलत किया। ये जो मिलिट्री को लैंड दी जाती है, नॉर्मली होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको एग्रीकल्चर लैंड दी जाती है, ताकि वो ताकि, और वो उसको बेच नहीं सकते, उसके ऊपर मुझे नहीं पता उसके सारे रूल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये कोई खाली जर्नैलों के लेवल पे नहीं होता, सिर्फ बड़े जर्नैल नहीं होते कि ये फुल जर्नल होंगे 4 स्टार तो उनको देंगे। मेरे ख्याल है ज़मीन की तादाद होती है, ये कता ज़मीन है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल को इतना होगी, मेजर जनरल को इतना होगी, मुख्तलिफ रेंज। हाँ, ये एक लार्जर इशू है कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी मैटर के तौर पे मिलिट्री भी इसको देख सकती है, सिविल साइड भी देख सकती है, एज लॉन्ग एज प्रैक्टिस इज कंसर्न। ये तो ऑलरेडी है, तो इनके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ तक लार्जर लाइफ वाली बात है,
जनरल राहील को जितनी इज्जत मिली, जितने एक्सेप्शनली लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही एक्सेप्शनली Expectations बिहेवियर बढ़ एक्सपेक्ट भी जाती करते है। हैं। No doubt, और बहुत एक अच्छा उनका रिटायर्ड रोल आर्मी रहा चीफ है, को, हाँ। और एक रिटायर्ड आर्मी चीफ को एक अच्छी जिंदगी गुजारने के तमाम लवाजमात दिए जाते हैं, ताकि हमारा फौज का सरबराह जो है साबिक, जिस तरह अमेरिका में सदर को दिए जाते हैं, बाकी दुनिया में भी होते, हमारे सदर को भी दिए हाँ, जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ताकि- चाहे तो उन कवानीन में तरमीम कर लेकिन सकती है, मिलान नहीं किया एक जा चीज जो सकता, अहम ठीक। है, एक चीज जो अहम है वो ये है, ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ये उनके होते हुए फैसला हो गया था, ये रिटायरमेंट के बाद हुआ था। ठीक। और दूसरी जो अहम चीज है कि क्या सारे अफसरों को या सारे सिपाहियों को ऐसी ही कीमती जमीनें दी जाती हैं, ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि वो जमीनें भी हैं जिनकी कीमत चंद हजार रुपए एकड़ है, और वो जमीनें भी होती हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बिल्कुल, एकड़ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहरहाल इसके ऊपर जो प्रेस रिलीज आया है उसने बैलेंस होना चाहिए, वाज़े- नेशनलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल वाजे करने की कोशिश जरूर की है, ये है या नहीं है, अगर है सियासतदानों को या किसी को भी एतराज है और डिस्पैरिटी कहीं नजर आ रही है, इनइक्वालिटी नजर आ रही है, तो इसको, इस लॉ को